الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مداين له ولا شيء مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وهادينا ومهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. काबिल सद एहतराम अजीज भाइयों, मोहब्बत और अकीदत से सवाब की नियत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु यौमल क़ियामह लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि।
سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا، مگر ان سب میں سے وہ مکے کا یتیم اچھا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ خدا کا لے کر آخری پیغام آئے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہنسانا سب کو آتا ہے، رلانا سب کو آتا ہے، ہنسانا سب کو آتا ہے، رلانا سب کو آتا ہے، رلانے کے بعد جو خود رو پڑے اسے والدہ کہتے ہیں، اور رلانے کے بعد جو منا لے اسے والد کہتے ہیں۔ قابل صد احترام عزیز بھائیو، گزشتہ جمعۃ المبارک میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا تذکرہ تھا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرتناک واقعات۔ عزیز دوستو، میں نے آج سے 2 جمعے پہلے ایک حدیث پاک پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہوتی ہیں، ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دعا فرمایا دعوت الوالد لولدی، والد کی دعا اپنی اولاد کی حق میں۔ تو اسی دعا کے اسی حدیث پاک کے اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی چند باتیں عرض کی تھیں، اور اس جمعۃ المبارک میں بھی اسی بات کے تناظر کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ یاد رکھیے، والدین کی دعا اللہ کے حضور قبول ہی قبول ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک وہ خوش قسمت جس کے ماں باپ حیات اور زندہ ہوں وہ ان کی خدمت کرے، جس کے دنیا سے چلے گئے ہوں وہ ان کے ایصال ثواب کر کے ان کے لیے پیچھے سے صدقہ جاریہ بنے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر نے فرمایا، راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ہلاک ہو جائے یا خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، یا اپنے آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں ذلیل ہو فلانا، ذلیل ہو فلانا، ذلیل ہو فلانا، خاک آلود ہو جائے اس کی ناک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون خاک آلود ہو، کس کی ناک خاک آلود ہو، کون ذلیل ہو؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ادرک ابویہ عند الکبر، جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے، والدین کو پائے بڑھاپے کی عمر میں، احدہما او کلیہما، دونوں کو پالے یا کسی ایک کو پالے، ثم لم يدخل الجنہ، پھر خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین بہت بڑا ثمرہ ہیں۔ والدین کی خدمت کرنا، اللہ کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں عام طور پر جہاں اپنا حق بیان کیا ہے وہیں والدین کا بھی حق بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے بڑی تاکید کے ساتھ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، حسن سلوک کا، اور ساتھ ہی فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، خاص طور پر والدہ، خاص طور پر والدہ
जिसने एक कमजोरी के साथ दूसरी कमजोरी को बर्दाश्त करते हुए इसे उठाया, कि एक कमजोरी के साथ साथ दूसरी कमजोरी के साथ भी इसे उठाया, और साथ साथ दूध पिलाने की मुद्दत जो है फी आमैन 2 साल है। आगे फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला की जात अपने शुक्र के साथ साथ वालिदैन के शुक्र का भी हुक्म दे रहे हैं। याद रखिए मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर आने के ज़ाहिरी 2 ही सबब हैं, एक हकीकी सबब है और एक ज़ाहिरी और मजाजी सबब है। हकीकी सबब तो अल्लाह की जात है कि अल्लाह की जात दुनिया के अंदर इंसान को भेजते हैं, और ज़ाहिरी सबब यह है कि वालिदैन अपने मिलाप के जरिए से इंसान की आमद का जरिया बनते हैं, और दुनिया के अंदर इंसान आता है, दुनिया की नेमतें भी उठाता है और अल्लाह की रजा वाले आमाल भी करता है, जिसकी बदौलत इस खुशकिस्मत को अल्लाह का मेहमान खाना जन्नत नसीब होगी और अल्लाह की रजा नसीब होगी। तो इसका जरिया वालिदैन बने और खुद अल्लाह की जात बनी। तो इसलिए अल्लाह ताला की जात सबसे पहले अपनी शुक्र का और दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ शुक्र करने का हुक्म दे रहे हैं। फरमाया अनिश्कुरली वली वालिदैक। 15वें सिपारे के अंदर सूरह बनी इसराइल के अंदर भी वजाहत के साथ इस बात को बयान किया अल्लाह ताला की जात ने। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह की जात ने अपने लिए एक जुमला बोला, ऐ मेरे महबूब, जब आप अपने बंदों से कहिए, मेरे मुतालिक यूं कहिए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह की जात ये हुक्म देते हैं कि तुम किसी की इबादत ना करना सिवाय एक अल्लाह की, सिवाय एक अल्लाह की इबादत करना। और साथ फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। आगे चल के फरमाया यूं अल्लाह से कहना वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो अल्लाह ताला की जात ने 4 हुक्म इंसान को दिए वालिदैन के साथ, कि जबान से भी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात करना, और नंबर 2 वालिदैन को झिड़कना नहीं, नंबर 3 वालिदैन को उफ नहीं करना, और नंबर 4 अपने बाजू को वालिदैन की खिदमत के लिए झुका देना। बाजू को यानी जबान से भी इताअत नजर आए, कौल से भी इताअत नजर आए, फेल से भी इताअत नजर आए, फेल भी ऐसा हो कि वालिदैन के सामने झुके हुए हों तुम। और साथ साथ फरमाया इनके लिए दुआ भी करना, और अल्लाह से यूं दुआ करना कि या रब, जैसे बचपने में छोटी उम्र में इन्होंने मुझ पे रहम किया, वैसा तू भी इन पे रहम फरमा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं उन चंद वाक़यात को आपके गोश गुजार करता हूँ जिनके अंदर मेरे आपके लिए बड़ी इबरत है, बड़ी इबरत का समा है। और ये वाक़यात वो वाक़यात हैं जो सच्चे वाक़यात हैं, जमाने के अंदर मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले सच्चे वाक़यात 20 वाक़यात हैं। चंद एक को उलमा लिख देते हैं जो मेरे आपके लिए इबरत का नमूना बन जाते हैं, वरना पेश आने वाले तो बहुत वाक़यात हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुखारी शरीफ के अंदर और सही मुस्लिम के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है। एक अल्लाह वाले बुजुर्ग थे जिनका नाम था जुरैज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुरैज रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने लिए अपनी इबादत को खास करने के लिए पहाड़ के ऊपर अपना छोटा सा झोंपड़ा बना दिया, पहाड़ के ऊपर, और वहीं पे इबादत करते थे, पहाड़ के ऊपर इबादत करते। अब अपनी इबादत के अंदर मसरूफ, दिन रात इबादत में लगे हुए हैं। वालिदा गई बच्चे अपने बेटे से मिलने के लिए, पहाड़ी के नीचे खड़े होकर आवाज दी, पहाड़ी के नीचे खड़े होकर आवाज दी, जुरैज मेरी बात सुनो। अब जुरैज नफली इबादत में मसरूफ, नफली इबादत में, दिल में ख्याल आया कि अम्मी की बात पे जवाब दूं या अपनी नमाज की तरफ मुतवज्जे रहूं, तो जवाब नहीं दिया। वालिदा वापिस आ गई। दूसरे दिन फिर वालिदा गई, जुरैज अपनी इबादत में मसरूफ। अम्मी ने फिर आवाज दी, फिर ख्याल आया कि अम्मी की बात पे जवाब दूं या खामोश रहूं, खामोश रहे। तीसरे दिन वालिदा फिर गई, लेकिन फिर वही जब आवाज दी, जुरैज मेरी बात सुने। जुरैज अपनी इबादत में मसरूफ, वालिदा के जवाब पे जवाब ना दिया। तो माँ ने आते हुए कहा, जुरैज
اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھے، جب تک کہ تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھے تب تک اللہ تجھے موت نہ دے۔ اب ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے زنا کروایا ایک چرواہے کے ساتھ، اور اس زنا کے نتیجے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ یہ فعل بد جریج نے کیا ہے، جریج نے یہ میرے ساتھ فعل بد کیا ہے۔ اب لوگ جو ہے سارے کے سارے جمع ہو گئے اور جلدی سے جا کر جریج کا جھونپڑا بھی گرا دیا اور کلہاڑیاں اور ہتھوڑے بھی لے کر آ گئے کہ ہم تجھے مارتے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو بڑا اپنے آپ کو نیک دکھاتا ہے، اور باطنی اعتبار سے تیرا حال یہ ہے کہ تو ایک فاحشہ خاتون کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے، دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ میرے ساتھ آخر ایسا کیسا ہو گیا؟ تو چنانچہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ تھوڑا وقت لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد کہا کہ وہ بچہ میرے پاس لے کر آؤ۔ جس بچے نے جو بچہ پیدا ہوا ہے، اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اب جریج نے جو ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اس سے کہا، جریج نے بچے سے کہا، من ابو کا، تیرا باپ کون ہے یا غلام، اے بچے ذرا بتا تیرا باپ کون ہے۔ اب وہ بچہ بولا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، فلانا چرواہا ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ معصوم سا بچہ، اور اس نے جریج کے اوپر گواہی دے دی کہ بھئی میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، تو جریج کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم جو ہے نا تیرے لیے یہ تیرا جھونپڑا جو ہے، یہ تیرا جھونپڑا سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ بظاہر ایک کرامت سی تھی جو ظاہر ہو گئی، بھئی ہم جو تیرا جھونپڑا سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج رونے لگا، کہنے لگا نہیں یہ نہ بنائیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری والدہ نے مجھے بلایا تھا، لیکن 3 دن والدہ بلاتی رہی، میں نے جواب نہ دیا۔ جواب نہ دینے پر میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا، میری والدہ نے، کہ اللہ تجھے فاحشہ کا منہ دکھائے، تو رب کی ذات نے وہ بات پوری کر دی کہ مجھے فاحشہ کی طرف سے میرے اوپر الزام ٹھہرا اور مجھے اس کا منہ دیکھنا پڑا۔ اگر میری والدہ یوں کہہ دیتی، میری والدہ یوں کہہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے فاحشہ سے زنا کروائے، تو بھی میں زنا کے اندر مبتلا ہوتا، لیکن یہ شکر ہے کہ میری والدہ نے مجھے یہاں تک بد دعا دی تھی کہ تجھے فاحشہ کا منہ دیکھنا پڑے، تو وہ مجھے رب نے دکھا دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ماں باپ کی دعائیں یہ اللہ کے حضور قبول ہے، اور بد دعائیں یہ بھی ایسے مکافاتی عمل ہیں جو اللہ کی ذات ادھار نہیں رکھتے، دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں، ادھار نہیں رکھتے، اللہ کی ذات دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، تفسیر قرطبی کے اندر، کہ ایک بیٹا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے والد صاحب ہیں، میرے والد صاحب میرا مال اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں کہیں خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ مال میرا ہے، اٹھاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں خرچ کر دیتے ہیں میرے والد صاحب۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو جاؤ اپنے والد کو بلا کر آؤ۔ اب والد کو بلایا گیا، پیغام آیا، والد نے دل ہی دل کے اندر کچھ اشعار پڑھے، اللہ کی ذات نے وحی بھیج دی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بندہ میرا آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے واقعہ اور قصہ بعد میں سننا، پہلے اسے یہ کہنا کہ وہ واقعات سنائے جو اس نے اپنے دل ہی دل میں کہے ہیں۔ اب جب والد صاحب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر نے اس سے کہا کہ میاں وہ اشعار سنا جو تو نے کہے تھے۔ تو وہ اب میری طرف دیکھیں، اس نے فوراً سے یوں اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مارے، فوراً سے یوں سر پہ ہاتھ مارے اور بیٹھ گیا۔ 2 باتوں پہ اس نے حسرت کی، ایک تو اس بات پہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں، میں نے یہ جملے، یہ الفاظ اپنے جی ہی میں کہے تھے، یہ اشعار میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، اللہ کی ذات نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمانے لگے، مجھے
اس بات پہ حسرت اور حیرت ہوئی کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا میں سارا دن کماتا تھا اسی بچے کے لیے کہ یہ جوان ہوگا، جوانی کے اندر میرا سہارا بنے گا۔ اس کی والدہ اس کو دودھ پلاتی تھی اور جب یہ پیشاب کرتا تو وہ اس کی پیشاب کی ٹھنڈی جگہ پہ وہ سو جاتی۔ یہ خوش ہوتا، میں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ یہ تھے، یہ خوش ہوتا ہم خوش ہوتے، یہ روتا ہم روتے، اسے تکلیف ہوتی ہمیں تکلیف ہوتی، اسے کچھ ہوتا ہمارا جگر پھٹنے لگ جاتا۔ تو جب اس نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی تو یا رسول اللہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس کے آپ کی شکایت کرنے پر، میں اس کا مال کہاں خرچ کرتا ہوں؟ میں اس کا مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں یا اس کی ماں پہ خرچ کرتا ہوں یا اس کی پھوپھی پہ خرچ کرتا ہوں جو کہ میری بہن ہے اس پہ خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی میرے پاس ایسا مصرف نہیں ہے جہاں میں خرچ کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کو ڈانٹ کے کہا انت ومالک لیابیک، میاں تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، تو خود ہے یا تیرا مال ہے یہ سب کچھ تیرے والد کا ہے، جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ اس کے بعد سے میرے عزیز دوستو میرے آپ کے لیے یہ شرعی مسئلہ بن گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا یہ جملہ کہ والد جہاں چاہے مرضی خرچ کرے، اولاد کا جو کچھ پیسہ ہے وہ یہ والد کا ہے، یہ اولاد کا نہیں ہے۔ انت ومالک لیابیک، تیرا بھی تو بھی خود بھی اور تیرا مال بھی، یہ سارا کا سارا یہ کس کا ہے؟ یہ تیرے والد کا ہے۔ رسول اللہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابی کا، تیرے والد کا۔ 3 مرتبہ ماں کا حکم دیا اور 1 مرتبہ والد کا حکم دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ ماں کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے حکم دیا کہ والدہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، حمل میں ہوتا ہے، تو بچے کی جو ماں کے پیٹ میں رہنے کی جو مدت ہے وہ کم سے کم ہے 6 ماہ، کہ بچہ کم سے کم 6 ماہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، ضرور 6 ماہ کم سے کم رہتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے، کہ اس والدہ نے تیرے لیے اتنے ماہ تجھے پیٹ کے اندر رکھ کر تکلیف اٹھاتی رہی اور مشقتوں کے ساتھ کام کاج بھی کرتی رہی اور تجھے بھی اٹھاتی رہی۔ ایک تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بیان کیا کہ جب یہ تو پیدا ہوا تھا تو پیدائش کا مرحلہ جو تھا ماں کے اوپر وہ موت اور حیات کے کشمکش کا مرحلہ تھا، اس وقت بھی ماں کو جو دکھ اور تکلیف ہوا اسے بھی اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہ والدہ کا تو دودھ پیتا رہا تو والدہ کے رگ و ریشے سے تیرا دودھ بنتا رہا اور اس کے رگ رگ سے، خون کے ہر قطرے سے تیرا دودھ بنتا رہا اور تو پیتا رہا، 2 سال تک تو نے دودھ پیا۔ اس لیے بھی والدہ کی ذمہ داری اور قربانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ طور پر بیان کرتے ہوئے 3 موقع پہ بیان فرمایا اور والد کے لیے 1 موقع پہ بیان فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو والدین کا بڑا حق ہے انسان کے اوپر۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھے، ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین اللہ کے نیک انسان گزرے ہیں علامہ عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے چیچا وطنی کا ایک واقعہ بیان کیا، چیچا وطنی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ میں چیچا وطنی کے اندر بیان کرنے کے لیے گیا تو میں واپسی آ رہا تھا تو گندے نالے پہ سے ایک چارپائی پہ پڑا انسان مجھے ملا اور اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ مولوی صاحب، بزرگ صاحب، عالم صاحب، آپ بیان کر رہے تھے ادھر پاس ہمارے، سنا ہے کہ آپ واعظ ہیں، آپ بیان کر رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں، چلو 1 منٹ کے لیے میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس صرف 1 منٹ کے لیے آؤ، میں زمانے کا بدتر انسان ہوں، زمانے کو میرا حوالہ دے کر میرے سے زمانے کو عبرت سناؤ، میں زمانے کا بدترین انسان ہوں، میرا واقعہ لوگوں کو سناؤ، لوگوں کو کہو مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ کہتے میں نے کہا کس وجہ سے، کیا تیرے اندر عبرت ہے، کس وجہ سے؟ کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ زمانے کے عالم کے اندر نشے وغیرہ میں مبتلا رہتا تھا، جب جی چاہے رات کو دیر سے آنا، جلدی آنا، جیسے آنا مرضی آ جانا، میں آ جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو کافی دیر بعد میں آیا،
जब मैं काफी देर बाद आया तो मेरी वालदा इंतजार कर रही थी और मुझे कहा, तुझे शर्म नहीं आती, रात का कौन सा पहर हो गया और अभी तक तू बाहर फिर रहा है, तो अभी तक नहीं आया था घर में, देख तो सही, अपनी भी नींद खराब करता है, हमारा भी सुकून तूने तबाह करके रखा हुआ है। बस वालदा का ये कहना था, मैंने वालदा पे हाथ उठा लिया। जब मैंने वालदा पे हाथ उठाया, मैं नशे के आलम में था, वालदा ने मुझे बद्दुआ दी, कहा अल्लाह तुझे ऐसी मुसीबत में मुब्तला करे जो तू जमाने के लिए इबरत बने। बस वालदा की बद्दुआ देनी थी। थोड़ी ही देर गुजरी कि मुझे पेशाब का ख्याल आया। मैं पेशाब करने के लिए उठा तो मेरे पाँव को ठोकर लगी, चोट लगी, पाँव पे ठोकर लगी। जब मुझे पाँव को ठोकर लगी तो मैंने आकर देखा तो वहां थोड़ा सा खून निकला हुआ है, हल्का सा जख्म बना हुआ है। मैं आकर सो गया, लेकिन सारी रात वहां हल्का हल्का दर्द होता रहा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जलन होती रही, सुकून नहीं आया। सुबह मैं उठा, डॉक्टर के पास गया, दवाई इलाज की, वहां से दवाई लगवाई, सुकून नहीं आया। दूसरी जगह पे गया, तीसरी जगह पे गया, चौथी जगह पे गया, सुकून ना आया। हत्ता कि मैं निश्तर के अंदर, अस्पताल निश्तर में आया, हर हकीम मैंने, हर डॉक्टर मैंने देखा। निश्तर में आया तो उन्होंने कहा कि ये जख्म ऐसा है जो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी टांग को काटना पड़ेगा। तो मुल्तान निश्तर के अंदर मेरी टांग को, मेरे जख्म को, मेरे पाँव को काटा गया। आखिरकार जख्म और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। अब ये हालत है, मेरी जितनी जायदाद थी सारी की सारी बिक गई, सारी जायदाद खत्म हो गई और मेरा जख्म अभी तक बढ़ता जा रहा है। औलाद मेरे पास नहीं आती, बीवी मेरे पास नहीं आती, जख्म से ऐसी बदबू और स्मेल है, कोई मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं। हत्ता के रोटी भी मुझे जैसे कुत्ते को फेंक के देते हैं, ऐसे मेरी तरफ को रोटी फेंक दी जाती है। मेरे पास कोई बैठने के लिए और रोटी देने वाला नहीं। ये उस मेरी माँ की बद्दुआ है जो मुझे लगी है, उस माँ की बद्दुआ जो मुझे लगी है। और आज मैं उस माँ की बद्दुआ का समरा अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और जमाने को बताओ कि माँ बाप की बद्दुआएं लेने वाला ये हाल उसका होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, वालिदैन की खिदमत मेरे आप पे बड़ा हक है। देखिए, हम दोस्त अहबाब के लिए बड़ा वक्त निकाल लेते हैं, दोस्त अहबाब पे बड़ा खर्च भी कर देते हैं, दावतों पे भी बड़ा खर्च कर देते हैं। माँ बाप को साथ के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरे आपके पास वक्त नहीं होता। माँ बाप को पैसा देने के लिए, खर्च करने के लिए कहते हैं जी पिछले हफ्ते तो दिया था, जुमे वाले तो दिया था, हफ्ते हफ्ते में देता हूँ, आपने कहाँ लगा दिए, कहाँ खर्च कर दिए। और या कभी कभार अपने बच्चों को बेहतरीन किस्म के लिबास और कपड़े पोशाक पहना देते हैं। माँ बाप को ना, आपकी तो कब्र, अब टांगे जो है कब्र के अंदर है, आपको क्या जरूरत है। तो मेरे अजीजों, अपनी औलाद का भी हक है, अपनी बीवी बच्चों का हक है, अपने माँ बाप का भी हक है। एक वाक़या सुना के मैं फिर बात खत्म करता हूँ। एक किताब है जिसका नाम है नाकाबिल फरामोश वाक़यात, नाकाबिल फरामोश सच्चे वाक़यात। उसके अंदर लिखा है कि एक साहिब, एक जवान और डॉक्टर नूर मोहम्मद नूर जो निश्तर के बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने भी इस वाक़े को अपनी किताब के अंदर लिखा है। वो फरमाते हैं कि एक नौजवान हमारे पास अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ और हॉस्पिटल के अंदर उसकी ऐसी आवाज थी जैसे कुत्ते की आवाज होती है, कुत्ते की सी आवाज, ऐसी आवाज थी। अब सारे जो है वार्ड के जितने भी मरीज भी थे, मरीजों के साथ लवाहकीम थे, वुरसा थे, सारे परेशान कि क्या हो गया इसको, क्या हो गया, कैसी आवाज, इसको निकालो। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, तीसरे वार्ड में, चौथे वार्ड में हमने मुंतकिल किया, लेकिन आवाज कुत्ते की जैसी वो निकालता था, अजीब आवाज निकालता था। आखिरकार हमने जमीन दोज वार्ड के अंदर उसको दाखिल कर दिया, वहां भी उसकी आवाज बंद ना हुई। तो उसका वालिद कहने लगा इसको ना कोई जहर का टीका लगा दो, जहर का टीका लगा दो। तो मैंने कहा कि अस्पताल इसलिए नहीं बने कि हम किसी के जहर लेने के, जहर जान लेने के लिए जहर के टीके लगाएं, हम तो इलाज करते हैं, लेकिन आखिर ये बताओ इसको ये इतना बड़ा सजा इसको मिली क्यों है। तो वालिद रो के कहने लगा ये अपनी माँ का पिता हुआ है, माँ ने इसको बद्दुआ दी थी। एक दफा इसने माँ पे हाथ उठाया और माँ ने इसको बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक के तू कुत्ते की तरह आवाज ना निकाले, कुत्ते की तरह आवाज ना निकाले। ये उस माँ की सजा है जिसकी वजह से ये अब कुत्ते की तरह आवाजें निकाल रहा है, उस माँ ने इसको बद्दुआ दे दी। तो मेरे अजीज दोस्तों, वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की दुआएं ऐसी हैं जो तीर बहदफ हैं, तीर बहदफ। खिदमत करके जन्नत ले लें, खिदमत करके जन्नत ले लें और खिदमत करके नेकी कमा लें। और याद रखना इसका फायदा सिर्फ दुनिया की जिंदगी तक, क्या नाम, आखिरत में नहीं होता, दुनिया की जिंदगी में भी होता है, दुनिया की जिंदगी में भी होता है वालिदैन की खिदमत का।
علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 بھائی تھے، والد صاحب بڑے مالدار تھے، والد کے جائیداد کو بانٹنے لگے تو ایک بھائی کہنے لگا مجھے ابا جان دے دیں، بس میں ان کی خدمت کروں گا، سامان سارا تم لے لو، جائیداد جتنی ہے ساری تم لے لو، مجھے صرف والد صاحب دے دیں، بس میں ان کی خدمت کروں۔ وہ والد صاحب کی خدمت کرتا رہا، وہ اپنے مال و دولت کے مزے کے اندر رہے۔ آخر کار والد صاحب فوت ہو گئے اور یہ مالی اعتبار سے کمزور تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے ماں باپ کی والد کی خدمت میں لگا رہا دن رات، مالی طرف اس نے توجہ نہیں کی، تو یہ کمزور رہ گیا دوسروں سے مالی اعتبار سے۔ ایک دفعہ یہ رات میں خواب دیکھتا ہے، جب والد صاحب فوت ہو گئے، خواب دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس کو کسی نے کہا کہ فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار پڑے، جا کے اٹھا لے۔ تو اس نے کہا کہ وہ برکت والے ہیں، حلال کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ نہ پوچھو، بس اٹھا لو۔ اگلے دن صبح اٹھا، بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے جا کے اٹھا لو، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو جا کر اٹھا لو۔ کہتے نہیں، برکت والے ہوں گے تو پھر میں اٹھاؤں گا، حلال کے ہوں گے تو پھر میں اٹھاؤں گا، ایسے میں نہیں اٹھاتا۔ نہیں اٹھائے۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، پھر کہا گیا کہ 100 دینار ہے کہ جا کر اٹھا لو۔ پھر پوچھا کہ بھی حلال کے ہیں برکت کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں برکت کے نہیں ہیں۔ کہتے میں نہیں اٹھاتا۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، تیسری رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کس نے کہا چٹان کے نیچے 2 دینار پڑے ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا حلال کے ہیں؟ کہتے ہاں حلال کے ہیں۔ میں نے کہا برکت والے ہیں؟ کہا ہاں برکت والے ہیں۔ کہتے ٹھیک ہے۔ صبح اٹھا اور جا کر اٹھا لیے، جا کر وہ 2 دینار اٹھائے اور دونوں کی جا کر 2 مچھلیاں خریدی، دونوں کی جا کر 2 مچھلیاں خریدی۔ اب مچھلیاں خرید کے آیا اور گھر کے اندر مچھلیوں کو بنایا، اور بنانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ ہر ایک مچھلی میں سے ایک ایک ہیرا نکلا، اور ہیرے بڑے قیمتی تھے، اور ان کی بڑی شہرت ہو گئی کہ اس کے پاس 2 ہیرے آ گئے، مچھلی میں سے نکلے ہیں، مچھلیوں میں سے، اور بڑے قیمتی ہیرے۔ اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا وہ اپنا محل بنوا رہا تھا، اور اس نے محل کے اندر ہیرے جو ہے قیمتی ہیرے وہ جڑوا رہا تھا، قیمتی ہیرے لگوا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس خبر چلی ہے کہ ہیرے ہیں اس کے پاس۔ اس نے ان کے پاس بندہ بھیج دیا کہ جی ہیرے دے دیں۔ اب یہ کہنے لگا جی بڑے قیمتی ہیرے میرے، میں تو نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ اس نے گدھوں پہ لاد کے سونا اس کے گھر میں بھیجا، اور اس نے ان 2 بدلے کے بعد میں ہیرے دیے، اور پھر بادشاہ اس علاقے کا یا سب سے بڑا امیر ترین آدمی تھا، یا سب سے زیادہ امیر ترین یہ انسان تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے والد کی خدمت پر اللہ نے عطا کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین کی خدمت کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو سو ملے گا ہی ملے گا۔ تو کیوں نہ ہو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر طرح سے اپنا ہر حق ادا کریں۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔